علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی کا سوال ہے، آپ نے کہا کہ اہل حدیث نے یہ عادت بنا لی ہے قبلے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا، یعنی اپنے پاؤں قبلے کی جانب لمبا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے مسجد حرام میں بھی دیکھا، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو جی میرے پیارے بھائی، قبلے کی طرف پاؤں کرنا اور یہ پاؤں لمبے کر کے بیٹھنا یا سونا یا ٹیک لگانا وغیرہ وغیرہ، یہ قبلے کے آداب کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تو قبلے کی طرف پاؤں ہے نا۔ آپ کو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موسم میں لے کر جائے جب بیت اللہ کا خلاف تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، تو پاؤں کیا، وہ تو بیت اللہ کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب اپنے پاؤں سمیت بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے ہوتے ہیں۔ ایک ہے پاؤں کرنا، اگر یہ پاپ ہے تو جو بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے کھڑا ہو گیا، جیسے حضرت بلال بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ یہ تو جانتے ہیں نا ہم سب کہ بندہ کھڑا پاؤں سے ہوتا ہے، سر کے بر تو بندہ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا اور اپنے پاؤں سمیت بیت اللہ کے اوپر چڑھ جانا، یہ دونوں کام گناہ اور پاپ نہیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو گناہ ہے، جو ادب و احترام کے خلاف ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ وہ یہ بتا دیا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعبہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، فرنٹ یا بیک کر کے پخانہ پیشاب کوئی نہیں کرنا۔ کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف فرنٹ یا بیک کر کے پخانہ پیشاب نہیں کرنا۔ ہاں، جب بندہ بند جگہ میں ہو، یعنی آپ کے اور قبلے کے بیچ میں کوئی آڑ ہو، دیوار ہو، ٹیلا ہو، آپ کی گاڑی ہو، اونٹ ہو، سواری ہو، دیواروں کی اینٹ ہو یا گتا ہو یا کوئی بھی آپ کے اور قبلے کے بیچ میں آڑ ہے، تو پھر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد کتاب الادب وغیرہ۔ دوسرا جو بیت اللہ کا ادب و احترام ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ قبلہ رخ ہو کر تھوک نہیں مارنی، بیت اللہ کی طرف کر کے تھوکنا نہیں ہے، بس یہ ہے ادب و احترام کے کام۔ بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے کیا کرنا؟ لیٹ جانا، بیٹھ جانا، یا اپنے پاؤں سمیت بیت اللہ کے اوپر چڑھ جانا، یہ بیت اللہ کے ادب و احترام کے، قبلے کے ادب و احترام کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ادب و احترام ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم سے زیادہ، بلکہ اللہ کی کائنات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق ماں نے بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ آپ پر سارے کمالات کا اینڈ ہو گیا۔ کیوں؟ قرآن مجید نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سورہ نون والقلم ہے، پارہ 29 کی دوسرے نمبر کی سورت، نون والقلم وما یسطرون، یہ سورہ مبارکہ کی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق عظمیٰ پر فائز ہیں۔ تو ہم کیا خیال ہے؟ ہم سے زیادہ ہمارے نبی اخلاق والے ہیں نا، تو ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ کھلی جگہ میں بیت اللہ کی طرف فرنٹ یا بیک کر کے پخانہ پیشاب نہیں کرنا، قبلہ رخ ہو کر تھوکنا نہیں ہے، بس ختم ہو گیا۔ اب اگر یہ بد اخلاقی ہوتا، اگر یہ کام بد اخلاقی پر، بے ادبی پر مبنی ہوتا کہ بیت اللہ پر نہیں چڑھنا اور بیت اللہ کی طرف پاؤں نہیں کرنا، تو ضرور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے۔ تو اس لیے یہ ادب و احترام کے خلاف نہیں ہے۔